عامر صاحب ابھی تو خوشی پرانی بھی نہیں ہوئی تھی حکومت کی, ابھی تو نئی نئی ترمیم منظور ہوئی تھی, ابھی تو جشن کا سما تھا, ابھی سے انہیں وضاحتیں دینا پڑ گئی ہیں. اتنا گمبھیر ہو گیا یہ مسئلہ. گمبھیر کیا, ایک کھچڑی بن کے رہ گئی ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ہم روز ہمارا پروگرام جو ہے وہ وکیلوں, عدالتوں, آئین, قوانین کا ہی ہو گیا ہے, اور وکیل حضرات جو ہے وہ تقریباً صحافی بن چکے ہوئے ہیں. اور ہم بھی آج صحافی دوست بیٹھے بیٹھے ہم ذکر کر رہے تھے, ہم بھی ایک آدھی ڈگری کر کے وکیل ہی بن جاتے ہیں, آدھے تو بن گئے ہیں. اس کی بنیادی یہ وجہ ہے کہ یہ جو کھچڑی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ اس کو تھمنے نہیں دیتے. پہلے ہی ایک بحران بنا کر, بحران سالوں سے چلتا جا رہا ہے, اس کے اندر روز کوئی درفنتنی چھوڑ دیتے ہیں, روز ایک نیا کرائسس آتا ہے. ابھی جو آپ نے ابتدائیے میں دو ذکر کیا ہے کہ کتنی, میں سخت لفظ ہے مگر میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ بے شرمی ہے کہ آپ یہ کہیں بلاول صاحب کہ فائز عیسیٰ کی وجہ سے یہ ترمیم ہو پائی. یعنی کہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ وہ پارٹی تھے, وہ شامل تھے جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے. ججوں کی بےزتی کی جانی ہو تو اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ جناب یہ اس کے اندر پارٹی تھے, یہ ہمارے ساتھ شامل تھے. وہ یہاں پہ ان کو یہ قسم کا تاج پہنایا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ جو بھی آخری دنوں میں بھی وہ جس قسم کا ایک سٹیج ہوتی ہے جب بندہ جا رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے میراث کا, لیگیسی کا سوچتا ہے کہ یار میرے کولیگ, میرے دوست, میرے خاندان والے, میرے بچے, ان کے میرے متعلق کیا کہا سنا جائے گا. وہ آخری دن تک بھی بچوں کی طرح نوک جھوک کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, کل پرسوں بھی لڑ رہے تھے, آج بھی لڑ رہے ہیں. اب ایک دن رہ گیا ہے, ایک دن رہ گیا ہے. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اکثر ہوتا ہے کہ اس طرح کی تاریخ جج کرتی ہے, یہ واحد چیف جسٹس ہیں جن کو حال ہی میں ان کے ہوتے ہوئے ابھی وہ اترے نہیں ہیں, ان کی ججمنٹ آ چکی ہے, ان کو ہسٹری کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ کتنا بڑا ڈسٹ بن ہے, اور اس کے آگے میں تو امیجن کرتا ہوں کہ فلم تھی ڈے آفٹر, کہ یہ پرسوں سے کیا ہوگا, ان کے ہوتے ہوئے ہی جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے, پرسوں سے کیا سنا جائے گا. یہی کم شرم کی بات ہے کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی نے یوم نجات منا رہی ہے ان کے جانے کے اوپر. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آخری دفعہ کب اس طرح کی یوم نجات ہو, وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے جانے کے اوپر. یہ اعزاز تو جسٹس منیر کو نہیں ملا, عبدالحمید ڈوگر صاحب کو نہیں ملا, بڑے بڑے کنٹروورشل جج رہے, بھٹو کو پھانسی لگانے والے, ان کے لیے بھی راہ نجات نہیں کسی نے کی. تو یہ جو اعزاز ہے, یہ ڈسکریڈٹ ہے, یہ انہی کا ہے اور منفرد ہے, پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ ابھی روز جو ہے نئی نئی کلیریفیکیشنز کر دیتی ہیں, اور اس کا پورا جو ایک مذاق بن گیا ہے, جو کھچڑی پک گئی ہے, پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو گئی ہے. آپ دیکھیں ICJ نے, جو انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے, انہوں نے جو خط لکھا ہے کہ یہ ایک جمہوریت کے نام پہ دھبا ہے, اور جو سخت الفاظ میں انہوں نے سرزنش کی ہے پاکستان کے نظام میں. جو بھی امریکہ سے خط آ رہے ہیں, برطانیہ سے خط آ رہے ہیں, سارے آ رہے ہیں, پوری دنیا میں اس وقت پہلے ہی ہماری کوئی عزت نہیں تھی, مزید مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ کل لکھا آرٹیکل ہندوستان کے سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں مرکنڈے کاجو صاحب, بڑے یہ پاکستان کی بڑے ووکل قسم کے آدمی ہیں, اور کھل کے بات انڈیا میں بھی ووکل کھل کے بات کرتی ہیں, بڑے لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے, پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اوپر بھی بڑی نظر رکھتے ہیں. تو انہوں نے کل ایک آرٹیکل لکھا, اور آرٹیکل پھر ایک اپنی ٹویٹ بھی کی جسے ایکس کہا جاتا ہے, کہ پاکستانیز I suggest you take out جنازہ from your houses with a box containing a copy of your constitution. Instead of a coffin with a body, take it to the nearest qabristan where you bury it and say Fatiha. کہ تم پاکستانیوں, شرم کا مقام ہے تمہارے پہ کہ تم یہ جو ہے نا ایک جنازہ نکالو, آئین کا جنازہ نکالو, جا کے اس کو قبر کے اندر دفنا دو. ہندوستان کے جب جج ہمارے اس طرح کے یہ موجودہ یہ ترمیم ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے کی ہے. اور ایک تو یہ خط ہے. دوسرا خط جو آج کی, جو آپ نے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا, منصور علی شاہ صاحب نے
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے گریسفل ترین ججز میں تھے، اور یہ صرف میں نہیں کہتا، پوری دنیا میں ہمارے جو چند ججز جو ہیں جن کو کوٹ کیا جاتا ہے بڑے تھوڑے ہی ہیں، انٹلیکچولی، انٹیگریٹی وائز، ایز اے پرسن، ایز اے انٹلیکچوئل جو ہے اسکالر جج وہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا مگر پھر بھی انہوں نے بڑی گریس دکھائی ہے۔ انہوں نے آج جو خط لکھا ہے اس میں ایک تو ظاہر ہے انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا جناب وہ جب تک یہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، خصوصی کمیٹی جو بینچ کا بنائی گئی تھی ترمیمی آرڈننس پر فل کورٹ بیٹھنے کے تک، خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا، اور جلد بازی میں یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی آرڈننس لایا گیا اور اس سے جو معاملات خراب ہوئے تو میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا، اور فل کورٹ اس کے لیے جب تک بیٹھے گا، اس مسئلے کا حل ہی نکالے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ ساتھ میں انہوں نے بھی ایک بڑا فلسفیانہ ایک جو ہے ایک کوٹیشن ڈالی ہے، یہ جو مین فار آل سیزن فلم بھی ہے اس کے اندر سر تھامس مور کی وہ بڑی ایک فوڈ فار تھاٹ، ایک ریفلیکٹ کرنے کے لیے ایک جملہ چھوڑ جاتی ہے کہ آئی تھنک دیٹ وین اسٹیٹسمین forsake their own private conscience for the sake of their public duties, they lead their country by a short route to chaos. We often forget, when in power, that people of this country are watching our actions and that history never forgives. Exactly. یہ کہ جب آپ اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے، قومی مفاد کو، عوام کے، کمیونٹی کے، قوم ملک سلطنت کے مفاد کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں تو پھر آپ قوموں کو قیاس کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، جس کے لیے تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرتی۔